اور فقہ کے خلاف طریقہ ہے۔ ماہنامہ الاحسن میں جس جگہ میں نے کلام کیا ہے وہاں کئی کتابوں کی عبارتیں اور بھی نوٹ کرائی، جس میں آداب لکھا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا کیا جائے، پھر درود شریف پڑھ لیا جائے، اور کہیں بھی ایسی دعا نہیں آئی جس کے شروع میں درود شریف ہو۔ ایک بزرگ عالم نے مجھے کہا کہ نماز میں تو پہلے درود ہے پھر دعا ہے۔ میں نے کہا پہلے اللہ کا حمد ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، سب سے پہلے اللہ کا حمد و ثنا ہے، پھر ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر اللہم صلی، اور پھر ربنا آتنا فی الدنیا، یا جو بھی دعا کوئی مانگے۔ اس سے پتہ چلا کہ بعض وظائف میں اور بعض معمولات میں جو لکھا ہے، یا بعض بزرگ کہتے ہیں کہ اول و آخر درود شریف، یہ غلط کہتے ہیں۔ اول درود کبھی بھی نہیں ہو سکتا، درود اخیر میں ہوگا ہمیشہ۔ ہماری گفتگو کا حاصل یہ نکلا کہ کوئی عمل، کوئی وظیفہ اسلام میں ایسا نہیں ہے جس کی ابتدا درود شریف سے ہو۔ فمن ادعا فعلیہ الاثبات اقول لہ من الشاکرین یا مولانا انشاءاللہ تعالی۔ کوئی پریشانی کی بات تھوڑی لائی ہے، ماخذ دکھانا پڑے گا، ابتدا گھڑانگا دا ولد بڑھانگا دا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ غلط تو مولویوں نے لکھا ہے بہت کچھ، وہ دلیل نہیں ہے، دلیل پیغمبر کی حدیث ہے، فقہ ہے، اور ادھر ساڈا پلہ باری ہے بہت زبردست۔ چنانچہ ہمارے بعض وظائف شائع ہے، اس زمانے میں بزرگوں پر اعتماد کر کے ہم نے لکھا تھا اول و آخر، تو اب میں نے ان کو لکھا کہ نہیں، اول الحمدللہ، پھر درود شریف، پھر وہ کلمات، اور اس کے اخیر میں بے شک آپ درود پڑھیں، اس پہ کوئی بحث نہیں ہے۔ یہ بہت قیمتی بحث ہے اگر آپ میں قدر ہو، جو کہیں بھی آپ نہیں پا سکتے، جبکہ حدیث اور فقہ میں مصرح موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بھی سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے۔ 5 سورتیں قرآن کریم میں ایسی ہے جن کے شروع میں فاتحہ ہے۔ ایک سورہ فاتحہ، دوسری انعام، تیسری کہف، چوتھی سبا، 5ویں فاتحہ۔ اور 7 سورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں سبحانہ ہے، سبح ہے، یسبح ہے، جو مسبحات سبا کہلاتی ہے۔ سورہ فاتحہ، درست بات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، ابتدائی ما نزل میں سے بعض کا خیال یہ ہے کہ اول ما نزل ہے، لیکن وہ غلط ہے اور مرجوح قول ہے۔ اول ما نزل اہل حق کے ہاں متیقن ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق ہے۔ امام مجاہد نے کئی کہا تھا کہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک مرتبہ مکہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں، جس کو مفسرین کے ہاں نزول مکرر کہتے ہیں۔ عد منها فواتی، بلکہ ابن جریر نے کہا ہے لکل عالم حفوۃ وهذه حفوۃ مجاہد، ہر عالم سے غلطی ہوتی ہے، یہ امام مجاہد کی غلطی، نزول مقرر کا قول کرنا۔ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اصل میں سورت تو نازل ہوئی ہے مکہ میں، لیکن ترتیب احکام کی آئی ہے مدینہ منورہ میں، اور مدینہ منورہ میں آپ نے سورہ فاتحہ اس شان سے بیان فرمائی کہ یہ محسوس ہونے لگا جیسے ابھی ابھی یہ سورت نازل ہوئی ہو۔ ہاں یہ بات ہے کہ ایک ایسی سورت جو پوری کی پوری نازل ہوئی، اول ما نزل الفاتحہ، وہ سورہ فاتحہ ہے۔
سورہ فاتحہ اول ما نزل ہے، اس اعتبار سے کہ پوری سورت 7 آیتیں ایک ہی دفعہ آئی، جبکہ سورہ علق کی ابتدا میں 5 آئی، مزمل مدثر کی بھی کچھ آئی، لیکن پہلا نازل ہونے والا اور پوری کی پوری وہ سورہ فاتحہ ہے، یہ قول کیا گیا ہے اور اس قول کو جمہور کی تائید حاصل ہے۔ سورۃ فاتحہ میں قرآن کریم کے علوم ہیں اور ان کا خلاصہ ہے۔ قرآن کریم کے علوم 10 ہیں۔ ایک علم ذات، دوسرے افعال، تیسرے اسماء و صفات، چوتھا معاد، پانچواں تعبد، چھٹا استعانت، ساتویں دعا، آٹھواں ذکر موافق اور 9واں ذکر مخالف اور 10واں جہاد اور فقہ۔ ان میں سے 8 علوم فاتحہ میں ہیں اور صرف 2 جہاد اور فقہ یہ بقیہ قرآن میں ہے، فاتحہ میں صرف اشارہ ہے۔ تو فاتحۃ القرآن تشتمل علی خلاصۃ علوم القرآن۔ سورۃ الفاتحہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے حافظ ابن قیم نے نقل کیا ہے کہ انسان پر جو مصیبت، تکلیف، پریشانی آتی ہے اس میں کسی نہ کسی وجہ سے معصیت کا دخل ہوتا ہے اور معصیت سے آگ پیدا ہوتی ہے، اور فاتحہ میں تسکین، تطمین ہے، تو فاتحہ سے وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ اس لیے تقریباً تمام مشکلات کے حل کرنے میں سورہ فاتحہ بہت زیادہ ممد اور معاون ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ 4 مسئلے ہیں جن پر قرآن مفصل بحث کرتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ کہ اللہ تعالی خالق مالک ہے اور بقیہ سب مخلوقات ہے، اللہ غیر محتاج ہے، مخلوقات سب محتاج ہے۔ اللہ تعالی کا خالق ہونا اور بقیہ کائنات کا مخلوق ہونا یہ ایک مسئلہ ہے۔ پھر یہ کہ صرف خالق نہیں ہے بلکہ پالنہار بھی ہے، پروردگار بھی ہے، پالنے والا بھی ہے، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ تیسرا یہ کہ تمام چیزوں میں خاصیتیں پیدا کرنا اور سب چیزوں میں اثر اور برکت ڈالنا یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، یہ تیسرا مسئلہ ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ کہ دنیا نہیں رہے گی، آسمان نہیں رہیں گے، زمینیں نہیں رہے گی، کائنات تس نس ہو جائے گی، قیامت برپا ہوگی، قیامت کا دن برحق ہے اور قیامت کا مالک و مختار صرف رب العزت ہے۔ یہ 4 مسئلے۔ پہلا مسئلہ خالقیت کا، دوسرا مسئلہ ربوبیت کا، تیسرا مسئلہ شہنشائیت کا، چوتھا مسئلہ وقوع قیامت کا۔ اور عجیب بات ہے کہ الحمدللہ میں خالقیت ہے، رب العالمین میں ربوبیت ہے، الرحمن الرحیم میں شہنشائیت ہے،
مالک یوم الدین میں وقوع قیامت ہے، اور پھر یہاں فاتحہ سے لے کر کے آخر مائدہ تک خالقیت کی تشریح ہے، الحمدللہ کی، صرف الحمدللہ کی تفسیر ہو رہی ہے۔ اور سورہ انعام بھی الحمد سے شروع ہے، اور آخر بنی اسرائیل تک ربوبیت کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ اور کہف سے لے کر فاطر اور سبا تک اللہ تعالی کی شہنشاہیت کا مسئلہ ہے، یعنی رحمان اور رحیم کی تفسیر ہے، اور فاطر و سبا سے آخر قرآن تک بیان قیامت کا ہے، یعنی مالک یوم الدین۔ لا الہ الا اللہ۔ حدیث میں ہے کہ فاتحہ ایسی صورت ہے کہ اس جیسی صورت نہ توریت میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں نازل ہوئی۔ بعض طرق میں ہے کہ قرآن کریم میں بھی اس جیسی صورت کوئی اور نہیں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، یہ وہ صورت ہے جس کی 7 آیتیں ہیں، اور جو دوہرے مقام کی ہے، اور جو بہت بڑے قرآن کا ایک حصہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ سورہ فاتحہ ایمان کے بعد جو سب سے بڑا عمل ہے وہ نماز ہے۔ اگر ایمان کو شکل دے دی جائے، اس کو متشکل اور متجسد کر دیا جائے، تو اس سے نماز بن جائے گی۔ اس میں صبح کا وقت ہوگا، 2 سنتیں ہوگی، فرض ہوں گے، وضو ہوگا، صاف کپڑے ہوں گے، پاک جگہ اور جسم ہوگا، ظہر عصر مغرب عشاء ان کی رکعتیں، اٹھک بیٹھک، رکوع سجود قعود قیام کراتی سب نظر آئے گی۔ یہ ایمان کو تفصیل کر کے اس سے 5 نمازیں بنی ہیں، 5 وقت نماز بنی ہے، یہ ایمان کو مفصل کر کے۔ اس لیے مومن پر نماز فرض ہے، غیر مومن پر نماز نہیں ہے۔ اور مومن پر بھی 50 تھی، 5 کر دی گئی۔ 5 اوقات کے 5 فریضے ہیں، سنت اور نفل اس کے علاوہ ہے۔ اس نماز میں سورہ فاتحہ تجویز ہوئی ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، نہ اختلاف ہے۔ یہ امت اور امت کے ائمہ متفق ہے کہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی۔ حنفیہ وجوباً کہتے ہیں اور لوگ فرضاً کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک مطلق قرات فرض ہے، فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ اور ان کے نزدیک حجت حدیث ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ دوسرا اختلاف یہ ہوا کہ ہمارے نزدیک امام کے پیچھے مقتدی کو فاتحہ نہیں پڑھنا ہے۔ کسی بھی نماز میں، کسی بھی امامت میں امام ہی قرات کرے گا اور مقتدیان قرات نہیں کریں گے، وہ خاموش رہیں گے۔ درست بات یہ ہے کہ امام کی اقتداء میں قرات کرنا جہری نمازوں میں گناہ ہے، مکروہ تحریمی، گناہ کبیرہ ہے، اور سری نمازوں میں بھی ناپسندیدہ ہے، گناہ کے قریب ہے۔ ہم محجورون عن